ایک مجوسی تھا جو آگ کی پوجا کرتا تھا۔ اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کی وادیوں میں ٹہل رہا ہے۔ حیران رہ گئے، دنگ رہ گئے کہ کافر کا جنت سے کیا لینا دینا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، نوجوان تیرا نام کیا ہے؟ تو اتنا حسین و جمیل ہے۔ اس نے کہا میرا نام رمضان ہے۔ رمضان تجھے کلمہ پڑھانے کیوں آیا؟ کس وجہ سے آیا؟ بیٹے کے قریب گیا، اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ تجھے شرم نہیں آئی؟ ایک روزہ چھوڑنے کی سزا پتہ کتنی ہے؟ جو جان بوجھ کر ہٹا گھٹا ہو کے مالک کا دیا کھا کر، اللہ کا دیا پی کر، جو جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میرے کریم نبی نے فرمایا 900 سال اسے جہنم کی آگ میں رکھا جائے گا۔ جو جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دے، 30 روزوں کی بات نہیں کر رہا، پورے مہینے کے روزوں کی بات نہیں کر رہا، میں ایک روزے کی بات کر رہا ہوں۔ جو کہتا ہے جی مجھ میں روزہ رکھنے کی ہمت نہیں، ہٹا گھٹا ہے، صحت مند ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، صرف اس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتا کہ میں سگریٹ پینے کا عادی ہوں، سگریٹ پیوں یا روزہ رکھوں، میں شراب پینے کا عادی ہوں، شراب پیوں گا یا روزہ رکھوں گا، میں زنا کرنے کا عادی ہوں، زنا کروں گا یا روزہ رکھوں گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، جوانوں یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں۔ جنہوں نے رمضان کا ادب کیا، احترام کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر عزت عطا فرمائی، اس قدر مقام عطا فرمایا، اس قدر رزق عطا کیا، رزق کی اس طرح بارش برسائی کہ رمضان نے خود دعا دی، اللہ انہیں کبھی بھوکا نہ رکھنا، انہیں کبھی پیاسا نہ رکھنا، کیونکہ انہوں نے میرے لیے بھوک برداشت کی۔ رمضان خود دعا کر کے جاتا ہے، رمضان جب جاتا ہے دعا دے کے جاتا ہے، اللہ یہ میری وجہ سے بھوکے رہے، میری وجہ سے پیاسے رہے، کبھی بھی انہیں بھوکا نہ رکھنا، کبھی بھی انہیں پیاسا نہ رکھنا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، غیرت کے کانوں سے میرے کریم نبی کا ارشاد سنو۔ نبی نے فرمایا دنیا کی کوئی بھی طاقت میری امت کو ذلیل نہیں کر سکے گی، رسوا نہیں کر سکے گی، تب تک جب تک میری امت رمضان کا ادب کرتی رہے گی، رمضان کا احترام کرتی رہے گی۔ اور جنہوں نے رمضان کا ادب و احترام نہ کیا، جنہوں نے میرے رمضان کا حق ضائع کیا، پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا، کس طرح کا حشر ہونے والا ہے؟ کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے رمضان کا احترام کیا ہے اور رمضان کا حق ضائع کرنا کیا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا رمضان المبارک کا حق ضائع کرنا یہ ہے جس نے رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں، رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں، عظمتوں والے فضیلتوں والے مہینے میں شراب نہیں چھوڑی، گناہ کبیرہ نہیں چھوڑا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اتنے بڑے بابرکت مہینے میں، جس نے شراب پی، جس نے زنا کیا، جس نے والدین کو دکھ دیا، والدین کو درد دیا، کسی کی آنکھوں سے آنسو نکالے، کسی کا دل دکھایا، سب کچھ کرنا، کسی کا دل مت دکھانا، وہ چاہے انسان ہو چاہے حیوان ہو، دکھ کسی کو نہیں دینا، تکلیف کسی کو نہیں دینی، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو ساری زندگی عذابوں میں رکھ کے، کسی کی زندگی اجیرن بنا کے، تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا، تو ساری زندگی ایسے ہی ہنستا رہے گا، ساری زندگی تکلیفیں دیتا رہے گا؟ تو کیا سمجھتا ہے ساری زندگی لوگوں کی عزت والی پگڑی خاک میں ملاتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کی الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے، اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس لیے
اللہ کے رسول نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا، جس نے رمضان کا حق ضائع کیا، رمضان کو اس کا حق نہ دیا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس قدر ذلیل و خوار کرے گا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے اس ضلالت سے بچا نہیں سکتی۔ یار، جو رب ہمیں سارا سال کھلاتا ہے، جو 11 مہینے ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، ہماری بھی فکر کرتا ہے، ہماری بھی دیکھ بھال کرتا ہے اور ہمارے بچوں کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے، اگر آج کوئی بھی شخص میرے بچے کو ایک ٹافی خرید کر دے دے تو میں ہمیشہ کے لیے اس کا حیا کروں گا۔ اگر کوئی مجھے ایک پیالی چائے کی پلا دے تو میں ہمیشہ کے لیے اس کا حیا کروں گا کہ میں نے اس کے گھر سے رزق کھایا ہے، میں نے اس کے گھر سے نمک کھائی ہے، اس کا حیا کرنا میرے اوپر لازم ہے۔ اگر میں مسلمان ہوں، اگر میں حضرت انسان ہوں، تو پھر میں نے اس کے گھر سے نمک کھائیے، اس کا حیا کرنا میرے اوپر لازم ہے۔ کتنی نادانگی والی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ جو رب ہمیں 11 مہینے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہماری بھی دیکھ بھال کرتا ہے، ہمارے بچوں کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے، ہمارے بچوں کو بھی کھلاتا پلاتا ہے، وہ رب حکم دیتا ہے کہ بس 1 مہینہ میرے لیے پیاسے رہ جاؤ، دن رات نہیں، 12 سے 14 گھنٹے میں رب کے لیے پیاسے رہ جاؤ، میں رب کے لیے بھوکے رہ جاؤ، تو تم رمضان کا حق ادا کر دو گے، رمضان کا حق ادا کر دو گے۔ تو 11 مہینے ہمیں کھلانے پلانے والا رب ہمیں 1 مہینہ بھوکا رہنے کا حکم دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو کہ 1 مہینہ بھوکے رہو، پیاسے رہو، اس حکم کو پسے پشت ڈال دیں، یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ یہ تو نا انصافی ہی نا انصافی ہے نا۔ میں تمہیں ایک مجوسی کا سبق آموز واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مجوسی تھا جو آگ کی پوجا کرتا تھا، آگ کو اپنا خدا مانتا تھا، مشرک تھا، کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، آگ کے سامنے بیٹھ کے آگ کو خدا سمجھ کر آگ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ جب وہ مرا، کسی ایسے شہر میں مرا کہ وہاں اللہ کے ایک بہت بڑے ولی رہتے تھے، اللہ کے نیک بندے رہتے تھے، وہ مشہور مجوسی تھا۔ جب وہ مرا، پورے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مجوسی مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کی وادیوں میں ٹہل رہا ہے، مجوسی جنت کی وادیوں میں گھوم پھر رہا ہے۔ ایک بہت بڑا عالی شان محل تیار ہے جس کے دروازے پر اس مجوسی کا نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ والے نے، اللہ کے نیک بندے نے جب اتنے بڑے عالی شان مکان کے دروازے پر اس مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے کا نام دیکھا تو حیران رہ گئے، دنگ رہ گئے کہ کافر کا جنت سے کیا لینا دینا، مشرک کا جنت سے کیا لینا دینا، جس نے ساری زندگی آگ کی پوجا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں اعلیٰ مقام کیسے دے دیا، اور وہ جنت کی وادیوں میں کیسے گھوم پھر رہا ہے۔ اس اللہ والے نے پوچھ ہی لیا، او مجوسی، تو تو کافر تھا، تو تو مشرک تھا، تو تو بے ایمان تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ آخر تو نے کون سا ایسا نیک عمل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا؟ اس مجوسی نے کہا، مجھے سب کچھ کہو، کافر مت کہو، مجھے مشرک مت کہو، میں مشرک ہو کر جنت میں نہیں آیا، میں کافر ہو کر جنت میں نہیں آیا، الحمدللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تھا۔ اے میں نے تو تجھے کلمہ بھی نہیں پڑھایا تھا، تو تجھے کلمہ کس نے پڑھایا؟ کلمہ جیسی دولت، ایمان جیسی دولت کس کے ذریعے نصیب ہوئی تجھے؟ اس مشرک نے اب اپنی کہانی سنائی، کہا کہ نزا کا وقت تھا، نزا کے وقت سے پہلے پہلے، موت کے وقت سے پہلے پہلے مجھے پتہ چلا کہ میں مرنے والا ہوں، میں مرنے والا ہوں، میں بول تو نہیں سکتا تھا لیکن میں پہچان کر سکتا تھا کہ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، یہ میرا بڑا بیٹا ہے، اور مجھے پیاس نے گھیرا ہوا تھا، مجھے اس قدر شدید پیاس لگ رہی تھی کہ اگر 7 سمندر کے پانی بھی میں پی جاتا تو میری پیاس بجھنے والی نہیں تھی، میری پیاس مٹنے والی نہیں تھی۔ میں زندگی موت کی کشمکش میں تھا، اتنے میں ایک خوبصورت نوجوان میرے پاس آیا،
میرے سرہانے بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پانی تھا اور دوسرے ہاتھ میں جنت کی خوشبو تھی۔ ایک ہاتھ میں پانی تھا، دوسرے ہاتھ میں جنت کی خوشبو تھی۔ اس جنت کی خوشبو نے تو میرا دل جیت لیا، میری جان میں جان ڈال دی۔ دوسرے ہاتھ میں پانی دیکھ کر میں نے کہا یہ پانی مجھے دے دو، مجھے پیاس نے ستایا ہوا ہے، پیاس نے تڑپایا ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ پانی تیرے لیے نہیں ہے، یہ جنت کی خوشبو تیرے لیے نہیں، یہ کافر کے لیے نہیں، یہ مشرک کے لیے نہیں، یہ اس کے لیے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ میں نے پوچھا اے خوبصورت نوجوان بتا تو صحیح خاتمہ ایمان پر کس کا ہوتا ہے؟ تو اس خوبصورت نوجوان نے کہا جو زندگی میں کلمہ پڑھ لیتا ہے، زندگی میں اللہ کا ہو جاتا ہے نا، جو توبہ کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسی کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ کہتا ہے میں نے وہیں سوتے سوتے کلمہ پڑھ لیا، میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا نوجوان تیرا نام کیا ہے؟ تو اتنا حسین و جمیل ہے اور تیری وجہ سے مجھے ایمان جیسی دولت نصیب ہوئی، مجھے کلمہ جیسی دولت نصیب ہوئی، اور میرے محسن تو اپنا نام تو بتا۔ اس نے کہا میرا نام رمضان ہے، رمضان ہے تیرا نام۔ بس رمضان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ایمان کی حالت میں میں اٹھایا گیا، ایمان کی حالت میں مجھے موت آئی، اور جب میں مرا تو سیدھا جنت میں گیا۔ جنت میں عالی شان محل میرے لیے تیار تھا۔ اب اللہ والے نے پوچھا کہ رمضان تیری سفارش کرنے کیسے آ گیا؟ رمضان تجھے کلمہ پڑھانے کیوں آیا؟ کس وجہ سے آیا؟ تو نے رمضان کے روزے تو نہیں رکھے تھے، پھر رمضان تیری بخشش کا ذریعہ کیوں بنا؟ ایمان کا ذریعہ کیوں بنایا؟ تجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ کیوں بنا؟ تو اس مجوسی نے کہا کہ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، چاروں طرف لوگ بھوکے نظر آ رہے تھے، پیاسے نظر آ رہے تھے، کھانے پینے کی چیزیں سامنے پڑی ہیں پھر بھی وہ نہیں کھا رہے تھے، ٹھنڈے مشروبات سامنے پڑے پھر بھی وہ نہیں پی رہے تھے، سب بھوکے پیاسے نظر آ رہے تھے رمضان کا ادب و احترام کے لیے۔ لیکن جب میں بازار میں گیا میں نے دیکھا کہ ہر بندہ کچھ نہیں کھا رہا، رمضان کا مہینہ ہے، لیکن میرا بیٹا جو آگ کی پوجا کرتا تھا، جو مشرک تھا، کافر تھا، میرا بیٹا بازار میں کھڑے ہو کر تمام لوگوں کے سامنے، تمام روزے داروں کے سامنے کھا پی رہا تھا۔ میری غیرت نے گوارا نہ کیا، میں بیٹے کے قریب گیا، اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ تجھے شرم نہیں آئی؟ لوگ رمضان کا ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، اور تو بجائے ادب و احترام کے سب کے سامنے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو باپ کی عزت کی دھچیاں اڑا رہا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اس قدر بے باک ہو چکے ہیں کہ ہمارے رمضان کا ادب نہیں کر رہے۔ کچھ بھی ہوں وہ مسلمان صحیح، لیکن ہمارے ہمسائے تو ہیں نا، اگر رمضان ان کا ہے، اگر وہ رمضان کا ادب و احترام کرتے ہیں تو ہمیں بھی رمضان کا ادب و احترام کرنا چاہیے نا۔ اللہ اکبر، میرے بیٹے نے وہ چیزیں زمین پر پھینک دی، توبہ کی، آئندہ اس طرح کا گناہ نہیں کروں گا، آئندہ اس طرح کا پاپ نہیں کروں گا۔ میرا بیٹا گھر چلا گیا۔ رمضان مجھ پر اس طرح کا مہربان ہوا، میں نے رمضان کا ادب کیا، احترام کیا، رمضان مجھ پر اس طرح کا مہربان ہوا کہ رمضان نے اللہ سے احتجاج کیا، رمضان نے اللہ سے سفارش کی۔ میرے مالک اسی نے میرا احترام کیا، اس نے میرا ادب کیا۔ اللہ اکبر، میرے مالک تو میری دعا کو قبولیت کا شرف عطا کر، اس مشرک کو بخش دے، اسے ایمان کی دولت نصیب فرما، اور اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رمضان کا ادب و احترام کرنے والے کے لیے جنت میں عالی شان محل کھڑا کر دے۔ بس رمضان مجھ پر اس قدر مہربان ہوا کہ اس نے مجھے کلمہ پڑھایا، میرا خاتمہ ایمان پر کیا۔ جب میں مرا تو ایمان کی حالت میں مرا تھا۔ جوانوں، سوچنے کی بات ہے کہ اگر کافر یا مشرک رمضان کا ادب کرے، رمضان کا احترام کرے، تو رمضان اللہ سے سفارش کرتا ہے، اس کی بخشش کی سفارش کرتا ہے، اللہ سے احتجاج کرتا ہے۔ تو اگر مسلمان رمضان کا ادب و احترام کرے،
اللہ تعالیٰ اسے کتنا مقام عطا کرے گا، رمضان اسے کیا سے کیا کچھ عطا نہیں کرے گا۔ اب ادھر سے کافر تھا، مشرک تھا جو رمضان کا ادب و احترام کر رہا تھا، ادھر سے آج میری قوم کا مسلمان بے باک نوجوان بڑے دھڑلے سے کہتا ہے جی میں تو سگریٹ پینے کا عادی ہوں، سگریٹ پیوں گا یا رمضان کے روزے رکھوں گا، میں شراب پیوں گا، اتنا بڑا گناہ کروں گا۔ حالانکہ رمضان کے شروع ہوتے ہی شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، شیطان کو پنجرے میں بند کر لیا جاتا ہے، پھر بھی انسان گناہ کرتا ہے تو اپنے نفس امارہ کی وجہ سے انسان کو اس کا نفس امارہ ہی گناہ کرواتا ہے، انسان کو اس کا نفس امارہ ہی اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب عقل اور نفس کو پیدا فرمایا تو دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل سے پوچھا بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ عقل نے بڑے ہی ادب و احترام سے نہایت ہی عاجزی سے کہا کہ مالک تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اس نے عاجزی اختیار کی، اس نے ادب و احترام سے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کو بڑی ہی عزت عطا فرمائی، عزتوں سے مالا مال کیا۔ آج میرے معاشرے میں عقل مند انسان کی عزت کی جاتی، عزت کے لائق بھی وہی ہوتا ہے جو عقل مند ہو۔ کم عقل انسان کی میرے معاشرے میں کوئی عزت نہیں، بے باک انسان کی میرے معاشرے میں کوئی عزت نہیں، درند انسان کی، احمق انسان کی، بے وقوف انسان کی میرے معاشرے میں کوئی عزت نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو اور عقل اختیار کرنے والوں کو، عقل سے کام لینے والوں کو میرے اللہ نے خود عزت عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نفس کو اپنے سامنے کھڑا کیا، پوچھا نفس بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ نفس نے کہا میں ہوں اور تو ہے۔ اچھا تیرے اندر گھمنڈ ہے، تیرے اندر تکبر ہے، تیرے اندر فخر ہے، تیرے اندر میں ہے۔ اس گھمنڈ کو ختم کرنے کے لیے، اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے، نفس کے اندر کی میں کو ختم کرنے کے لیے میرے اللہ نے حکم دیا اسے 100 سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے، آگ کی شکل میں اسے عذاب میں مبتلا کیا جائے، سزا میں مبتلا کیا جائے۔ 100 سال جہنم کی آگ میں جلایا گیا، کس کو؟ نفس امارہ کو، شہوت کو۔ 100 سال جلانے کے بعد پھر سے اللہ کے سامنے لایا گیا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ اللہ نے پوچھا بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ اب بھی وہی جواب ملا کہ میں ہوں تو ہے۔ اللہ نے فرمایا ابھی بھی تیرے اندر سے یہ میں نہیں گئی، ابھی بھی تیرے اندر سے یہ تکبر نہیں گیا۔ اب اس میں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سے حکم دیا کہ اس نفس کو 100 سال بھوکا رکھا جائے، 100 سال پیاسا رکھا جائے، پیاس کی شکل میں اسے سزا دی گئی۔ 100 سال بھوک کی شکل میں نفس کو سزا دی گئی۔ 100 سال کی سزا بھگتنے کے بعد، 100 سال پیاسا بھوکا رہنے کے بعد پھر سے اللہ کے سامنے شہوت کو، نفس کو لایا گیا۔ اللہ نے پوچھا اب بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ اب آ کر نفس نے کہا مالک تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ 100 سال کی بھوک نے نفس کے اندر سے میں کو ختم کر دیا، 100 سال کی پیاس نے نفس کے اندر سے تکبر ختم کر دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا تکبر ختم کرنے کے لیے، میں کو ختم کرنے کے لیے، گھمنڈ کو ختم کرنے کے لیے انسان کو پیاسا رہنا پڑے گا، انسان کو بھوکا رہنا پڑے گا۔ انسان ایسے تو پیاسا بھوکا نہیں رہ سکتا تھا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انسان پر رمضان المبارک بھیج دیا۔ رمضان المبارک میں بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو، بھوکے رہو، پیاسے رہو۔ یہی بھوک اور پیاس تمہارے نفس کے اندر سے میں کو ختم کر دے گی، میں کو جلا کے رکھ دے گی۔ بھوک اور پیاس تمہارے نفس کو اللہ کے حضور جھکا دے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نفس کو کوئی بھی چیز، دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ کے حضور جھکا نہیں سکتی۔ نفس کے اندر سے میں کو دنیا کی کوئی بھی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی طاقت ہے تو وہ ایک بھوک ہے، وہ پیاس ہے اور وہ روزہ ہے۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے
وہ نفس امارہ کو مار کر اللہ کے حضور جھکا دیتا ہے، اور جو نفس امارہ کو اللہ کے حضور جھکا دے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو جوانوں، اپنے نفس امارہ کو اگر کنٹرول میں لانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے، پھر تمہیں پیاسا رہنا پڑے گا، پھر تمہیں رمضان کا ادب و احترام کرنا پڑے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کے مہینے میں رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، رزق تقسیم ہو رہا ہے، رات کے دوسرے پہر، سحری کے وقت، تہجد کے وقت میرا اللہ آواز دیتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا؟ میں رمضان کے روزے رکھنے والوں کو بخش دوں۔ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا؟ ہے کوئی بے اولاد جو مجھ سے نیک نرینہ اولاد مانگے؟ ہے کوئی خالی دامن پھیلانے والا؟ رمضان کے مہینے کے صدقے، روزوں کے صدقے میں رب اس کے خالی دامن بھر دوں، اسے اس قدر مالا مال کروں کہ بڑے بڑے امیر اس کی امیری پر رشک کرنے لگے، بڑے بڑے خوش قسمت انسان ان کی خوشی پر رشک کرنے لگے۔